نہیں ٹوٹتا. بات میں وہیں سے شروع کرتا ہوں, جلدی سے بیٹھ جائیں آگے آگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم دستگیر. اب وہ کہنے لگی, بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں, اگر وہ بات نہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. نہیں امام صاحب یہ بات نہیں ہے, ابھی آپ لوگوں کی توجہ پھر چاہیے. کہنے لگی لڑنا نہیں ہے, لڑنا, سارے کہہ رہے ہیں لڑنا, لڑنا, لڑنے سے نقصان ہوتا ہے. یہ گلی محلے میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے بڑے بڑے لڑ رہے ہوتے ہیں. لڑے نہیں, کمپرومائز, دوستی والا ماحول پیدا کرنا. یہ لڑائی جھگڑے نے شب قدر کو رکوا دیا. پتہ ہے آپ کو, لڑائی جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کا تعین اٹھا لیا. یہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوا. ورنہ ہمیں پتہ ہے رمضان کے 29 روزے مکمل ہوئے, چاند نظر آیا اگلے دن عید ہے. ہمیں پتہ ہے 10 ذی الحج کو بقرہ عید ہے, 9 ذی الحج کو حج ہے, 10 محرم کو عاشورہ ہے, 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کریم کی میلاد ہے, 27 رجب کو جشن معراج ہے, 15 شعبان کو شب برات ہے. ساری تاریخوں کا متعین تعین ہے. شب قدر کو کیوں چھپا دیا؟ آخری 5 راتوں میں تلاش کرو, کیوں ایک رات نہیں دی گئی؟ اس کی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن مصطفیٰ کریم بتانے کے لیے باہر تشریف لا رہے تھے کہ میں بتاؤں کہ رمضان کی فلاں رات شب قدر ہے. جب باہر تشریف لائے تو 2 لڑ رہے ہیں. آقا نے فرمایا رب نے منع کر دیا. لڑائی جھگڑے کی وجہ سے تعین اٹھا لیا. یہ ملکہ بڑی سمجھدار تھی. اپنے ایمان سے بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ لوگ لڑنے کی کوشش کرتے تو کیا لڑ لیتے؟ سب جواب دیں گے. آخر والے بھی دے رہے ہیں. شاید آخر والوں نے سنا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس طاقت کیا تھی. میں بتاتا ہوں, سن لے جو نیا ہے. صرف انسان نہیں, جنات پر بھی حکومت تھی. جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. یہ مسجد اقصی کس سے بنوائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بنوائی. یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. مسجد اقصی جنات سے بنوائی. جنات کی طاقت جس کے پاس ہو, اور یہ طاقتیں نہیں بھی ہوں, تو اللہ کے نبی سے تو ویسے بھی کوئی نہیں جیت سکتا. جو نئے آئے تھے ان کو بھی پتہ چل گیا. ملکہ بان موضوع پہ آگے لے کے چلتا ہوں, ٹائم آگے جا رہا ہے. ملکہ بلقیس کہنے لگی لڑنے میں نقصان ہے, لڑنا نہیں ہے. وزیر کہنے لگے پھر کیا کریں؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, کہ ان کے پاس تحفہ بھیجتے ہیں آسمانے کے لیے کہ وہ دنیاوی بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں. اور وہ تحفے کیا تھے؟ تحفے مٹھائی کا ڈبہ نہیں تھا, ہار نہیں تھا. تحفے میں سونے کی اینٹیں تھی, گولڈ کی, کیونکہ ملکہ کے وہ مال بہت تھا. آپ نے تخت سن لیا, 80 گز لمبا, 40 گز چوڑا, سونا, زمرد, یاقوت, مرجان, چاندی, دنیا کی ہر نعمت اس پر جڑی ہوئی تھی. اتنا مال کا 2 چیزیں ہیں, دنیاوی بادشاہ ہوں گے تو تحفہ قبول کر لیں گے, اور اگر سچے اللہ کے نبی ہیں نا تو واپس کر دیں گے. وزیروں نے کہا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے,
ہدیہ بھیجتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں۔ اب اس نے کئی غلاموں کو تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، کہ یہ تحفہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملک سبا کتنا فاصلہ تھا؟ 1 مہینے کا۔ کتنا تھا؟ سارے کہتے کتنا سال کا فاصلہ؟ 1 مہینے کا۔ اب ہدہد نکل گیا رپورٹ لے کے، ہدہد سے پوچھا گیا، ہدہد بتا کیا لے کر آئے خبر؟ کہنے لگا وہ باتیں کر رہے تھے لڑنے جھگڑنے کی، ملکہ سمجھدار تھی، کہنے لگا لڑنا نہیں ہے، آزماتے ہیں، بادشاہ ہوں گے تو تحفہ قبول کر لیں گے، اور حقیقت کے اندر اللہ کے نبی ہے نا یہ، تو پھر یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں ایمان کا مسئلہ ہے۔ ویسے نبی تحفہ لیتے ہیں دیتے ہیں وہ سنت ہے، لیکن یہاں وہ آزمانے کے لیے کفر ہے، وہاں یہاں اسلام دین ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہدہد نے جب بتایا نا، آپ نے جنات کو بلایا، آ جاؤ، وہ کیا ہمیں آزمائے گی؟ ساری دیواریں، سارا زمین سونے کا بنا دو۔ وہ تو اینٹیں لے کے آ رہے تھے، حضرت توجہ دیجیے گا، وہ تو اینٹیں لے کے آ رہے تھے نا، 1 اینٹ 2 اینٹ 10 اینٹ 15 اینٹ 50 اینٹ 100 اینٹ، وہ تو انہوں نے دیواریں اور زمین پوری سونے کی بنوا دی۔ جنات کام پہ لگ گئے، یوں کرتے سونا دیوار بن گئی، یوں کرتے زمین بن گئی۔ ان کے پہنچنے سے پہلے پورا ایریا سونے کا بن گیا۔ اب وہ جو اینٹیں لے کے آ رہے تھے نا آزمانے کے لیے، اب وہ بڑے پریشان کہ ہم تو ان کو آزمانے کے لیے آ رہے ہیں اینٹیں لے کے، ان کی تو زمین بھی سونے کی ہے، ان کی تو دیواریں بھی سونے کی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو تحفہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، تم ہمیں آزمانے کے لیے آئے، جاؤ، ایک ہی سوال ہے ہمارا، ملکہ سے کہو اگر دین اسلام قبول کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتی تو پھر ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ جتنے خدام سے واپس گئے، ملکہ سے کہنے لگے، ملکہ حقیقت میں یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ تم نے تو اینٹیں دے کے بھیجا تھا، وہاں تو زمین اور دیواریں بھی سونے کی بنی ہوئی تھی، ہم ان کو کیا آزماتے؟ ملکہ نے وزیروں کو بلایا، کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سلیمان علیہ السلام کا دین قبول کرنے جا رہی ہوں، اللہ کے نبی ہیں۔ اب سنیں، اب موضوع شروع ہو رہا ہے، یہ بات سمجھانے کے بعد موضوع ہے، اور موضوع کوئی لمبا چوڑا میرا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ باتیں یاد رکھیں گے، کوئی منافق گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی یہ دین نہیں چھین سکے گا، کوئی تبلیغ کے نام پر آپ کو دین کے نام پر گمراہ نہیں کر سکے گا۔ موضوع جب شروع ہوگا وہ باتیں اور قیمتی طریقے سے تسبیح کے دانے کی طرح اپنے دل کے دھاگے میں پرو لیجئے گا۔ اب ملکہ آ رہی ہے، مجھے اس کا تخت چاہیے، اس کے آنے سے پہلے ملکہ آ رہی ہے، تخت کتنے کمروں میں بند ہے؟ آصف بٹ صاحب کے والدین کامران مالک، جن گھروں میں جوان بچیاں بچے رشتوں کے انتظار میں، غیر لالچی سنتوں بھرے رشتے عطا فرما مالک، اس اجتماع پاک میں ہم سب سمیت جس کی جو حاجت مراد منت سب کو قبول فرما مالک۔ اس محفل پاک کا صدقہ مکہ مدینہ دکھا، کافی عرصہ ہو گیا مالک مکہ مدینہ نہیں دیکھا، غوث پاک کا صدقہ، غوث پاک جو خانہ کعبہ کا
سچی سعادت عطا فرما مالک غوث پاک کے دربار بغداد جانا نصیب فرما منتظمین آصف بٹ صاحب کامران شاہ صاحب چودھری طالب صاحب چودھری داخل بشیر بٹ صاحب کامران ندیم بھٹی شہروز شہزاد ندیم خرم مصطفیٰ ہارون چودھری عباس بلاول الیاس اطہر رب نواز چودھری شاگرد عمران سردار جاوید بھائی شبیر بھائی علی اور یا کریم اس سے پہلے لے آؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے گردن ہلا کہا نہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں پیچھے والے اپنے ہونے کا یقین نہیں دلا رہے شاہ صاحب پیچھے والے ناراض ہیں بٹ صاحب پیچھے والے ناراض ہیں آواز ہی نہیں نکال رہے کیا پتا تو چلے امام صاحب کیا کہہ کر گئے میری عادت ہے میں اپنی عوام کو ساتھ لے کے چلتا مسجد میں بھی میری عادت ہے میں یہ نہیں بیان کرتے کیا 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 نہیں کیا پتہ ہی نہیں چلا ایسا نہیں مختصر اور جامع کہ بات زندگی پر کام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کر دیا نہیں بہت دیر ہے اس سے پہلے چاہیے اب آپ نے جن کی طاقت سن لی جن کہتا ہے میں 7-8 گھنٹے میں لے کے آؤں گا اسی دربار میں ایک طرف انسان بیٹھے تھے ان انسانوں میں ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے قرآن قال الذی عنده علم من الکتاب جن کے پاس کتاب کا علم تھا کتاب کا علم تھا وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضرت یہ تخت میں لے کر آؤں گا کہ کتنی دیر میں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف اے اللہ کے نبی یہ آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں پلک جھپکتی ہے نا اس سے پہلے تخت لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عوام ٹھنڈی ہے بہت ابھی تو کراچی میں سردی بھی نہیں آئی ہے کراچی میں بھی سست ہو جاتا ہوں ہماری عادت نہیں نا کراچی کی پیدائش ہے جو کراچی کے دوسرے علاقوں کے مانسیرا ایبٹ آباد ان کو تو یہ سردی نہیں لگتی لیکن ہمیں خشک والا موسم جب آتا ہے سمندر ہے نا سمندر کے فائدے اٹھاتے ہیں تو سردی بھی خشک ملتی ہے تو یہ بھی ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن اب نعرہ میں لگاتا ہوں نعرہ تکبیر یہ بات یہ رہا ہے نعرہ رسالت میں دونوں ہاتھ نعرہ رسالت چلو جوش ماشاءاللہ افریت کیا کہہ رہا ہے جن 7 یا 8 گھنٹے میں لے کے آؤں گا ہم کہتے ہیں جنوں کو بڑی طاقت ہے بچتے رہو بھائی جن من کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے ولی کے پاس جو طاقت ہے آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ غوث اعظم کے جنات مرید تھے لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کوئی ولی کسی جنات کا مرید ہے سنا ہے تو بتا دیں اللہ کے ولیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جن ون کیونکہ جس کو اللہ نے دوست بنا لیا اللہ کا دوست جو ہو گیا اس کے لیے جن کیا دنیا میں کوئی چیز اس کے آگے طاقت نہیں رکھتی افریت کہہ رہے 7-8
جب قرآن کی آیت پڑھ لوں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ یہ آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں، وہ تخت لا کے سامنے رکھ دوں گا، اور وہ تخت 80 گز چوڑا 40 گز لمبا۔ آنکھ کتنی دیر میں چپکتی ہے؟ یہ قدرتی ہے، 1 سیکنڈ میں 2 بار بھی چپک لیتی ہے۔ کتنے سیکنڈ کے اندر کتنی مرتبہ آنکھ جھپک جاتی ہے۔ اب آئے حضرت سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، ہوا پہ بھی حکومت ہے، ہوا کو کہتے ہوا لے آ، اڑا کے لے آتی۔ اللہ کے نبی ہیں، خود کہتے اللہ تخت آ جائے، آ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو میسیج دینا تھا، اے جنوں اپنی طاقت پہ ناز نہیں کرنا، میرے اس دربار میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا ہے جو کام تم 7-8 گھنٹے میں کرو گے وہ سیکنڈ سے پہلے کر سکتا ہے۔ اَيَمْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، آنکھ چپکے گی نہیں، تخت آ جائے گا۔ سننا چاہتے ہیں ساری یہاں سے لے کے آخر تک، اور اسٹیج والے بھی پیچھے بیٹھے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہی بیٹھے بیٹھے لاؤ لے آؤ، وہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ یوں کیا اور تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں کو رکھ دیا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ، 19واں سپارہ سورۃ النمل، گئے نہیں کہیں بھی، یوں ہاتھ کیا اور لا کے تخت رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اتنی طاقت دیکھی نا، ان کو تو پتہ ہی تھا جنات کو دکھانا چاہ رہے تھے، فرمایا قال هذا من فضل ربی، یہ آج کے موضوع کی جان ہے، آیت کا حصہ، قال هذا من فضل ربی، یہ جو آصف بن برقیہ نے عمل کیا نا، یہ اپنی طاقت سے نہیں کیا، اللہ کی طاقت سے کیا۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ غوث اعظم خود تھوڑی کرتے ہیں کچھ، اللہ نے جو طاقت دی ہے غوث اعظم کو۔ اور ایک اور توجہ طلب بات، سلیمان علیہ السلام کا امتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی سردار ہیں۔ معراج کی رات آقا امامت فرما رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے۔ جب ان کی امت کے ولی کی اتنی شان اور طاقت ہے تو مصطفیٰ کریم جو سردار انبیاء ہے، اور پھر ان کی امت میں غوث اعظم سردار اولیاء ہے، تو سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، تو پھر غوث اعظم کو کتنی طاقت دی ہوگی؟ غوث اعظم کی کتنی طاقت؟ اب ہم یہ واقعہ سناتے نا کہ یار غوث پاک نے 12 سال پرانی کشتی ڈوبی ہوئی نکال دی، 12 سال پرانی نکال دی، کیسے ہو گیا؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے مار دیا، اللہ نے مار دیا۔ ان کا وقت تھا، روز آتے جاتے آتے جاتے ایک ماں کو روتے ہوئے دیکھتے تھے، ماں کو روتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ایک دن پوچھا ماں کیوں روتی ہے؟ کل دولہا آ رہا تھا میرا بیٹا، نئی نویلی دلہن کو لے کے، کشتی ڈوب گئی، سارے باراتی دولہا دلہن سب ڈوب گئے۔
کا کتنا ٹائم ہو گیا؟ 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ غوث اعظم سجدے میں گئے، مالک اس ماں کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اس ماں کا رونا مجھ سے رونا نہیں دیکھا جاتا، مالک تو میری بات ٹالتا نہیں، ان کو واپس زندگی عطا کر دے۔ سجدے میں جا کر دعا کی، اللہ پاک نے غوث پاک کا سجدہ ابھی مکمل ہونے کے قریب تھا کہ ان 12 سال کے جتنے شہید تھے جو ڈوب کر زندگی کو ہار بیٹھے تھے، سب کو اللہ نے واپس زندگی عطا کر دی۔ قرآن مجید سے ثابت ہے نا کہ اللہ نے طاقت دی ہے۔ اگر اللہ نے طاقت نہیں دی ہوتی تو یہ تخت والا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور ویسے بھی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ملکہ کو دعوت دی، سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا، جن کہتا ہے 8 گھنٹے میں لے کر آؤں گا، اللہ کا ولی کہتا ہے پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، لیکن اس میں اللہ نے بھی اپنے دوست کی طاقت بیان فرمائی اور بتا دیا۔ جیسے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، مریدین کہنے لگے حضرت رمضان کا دن ہے، روزہ ہمارے یہاں افطار کر لیں۔ ایک مرید آیا، آپ نے فرمایا آپ کے یہاں افطار کریں گے۔ دوسرا آیا، فرمایا آپ کے یہاں کریں گے۔ ایک ہی دن 70 لوگوں کو ہاتھ دے دی۔ قاری صاحب بیٹھے تھے، محسن صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت 70 لوگوں کی دعوت قبول کر لی، اور روزہ افطار کا تو ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، الگ الگ تو ہے ہی نہیں۔ ان سب کی دعوت قبول کرنے کے بعد جب رات کو نماز کا ٹائم ہوا نا، کوئی بڑی شخصیت آتی ہے نا، تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں گروپ کے اندر۔ اب کیا ہوتا ہے، اس دور میں یہ کیمرے میرے تو تھے نہیں، سب ایک دوسرے کو کہنے لگے قاری صاحب آج غوث پاک میرے گھر آئے تھے، شاہ صاحب میرے یہاں آئے تھے۔ شاہ صاحب کہہ رہے بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، غوث پاک تو میرے یہاں آئے تھے۔ 70 آدمیوں کی دعوت تھی، سب کی قبول کر لی تھی۔ توجہ سے سنیے گا، اس میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، باتیں بہت ہیں، ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ آخری بات، 70 میں آپس میں بحث ہو گئی، وہ کہتے ہیں آپ جھوٹے، وہ کہتے ہیں آپ جھوٹے۔ چلو یار محسن صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ آج غوث پاک نے حجرے میں افطاری کی یا کہیں گئے؟ محسن صاحب بتائیں آج غوث پاک کہاں گئے تھے روزہ افطار کے لیے؟ محسن صاحب کہنے لگے وہ آج مسجد سے باہر گئے نہیں، مسجد سے باہر گئے نہیں۔ یاد رکھیے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی 80 گز چوڑا، 40 گز لمبا، اور اس پر اتنے سونا چاندی ہیرے لگے ہوئے، اتنا وزن، 1 مہینہ جانا آنا، وہ پلک جھپکنے میں آ گیا۔ قرآن میں ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ تو غوث اعظم تو امام الاولیاء ہے، جو ولی قبل تھے، جو ہیں، جو ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں۔ میرے آقا تیرا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے پچھلی امت کا ہو چاہے قیامت تک، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے نا تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کر جواب دیا کریں، اور زندہ باد سینے کے زور سے۔ یہ آج بڑے مسائل چل رہے ہیں، قادیانی جگہ جگہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی سن لیں یہ نعرہ ہم زندہ باد لگائیں گے تو زندہ باد نہیں ہوگا، یہ نعرہ تو ہے ہی زندہ باد۔ ہم جب یہ نعرہ لگائیں گے تو اس نعرے کی برکت سے اللہ پاک
नबी कोई नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नबी बनकर नहीं, आका के उम्मती बन के। दज्जाल काणे को कत्ल करेंगे और आपका मज़ार कहाँ बनेगा पता है? सुन लें, मदीने में आका के पहलू में जगह है बरकती, वहाँ उनकी तदफीन होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। लेकिन वो नबी बनकर नहीं आएंगे। हाँ, विलायत का दरवाज़ा खुला है। कब तक? हज़रत महदी अलैहिस्सलाम तक। उन तक विलायत का दरवाज़ा खुला है। जो वली थे, जो हैं, जो होंगे, क्योंकि विलायत का दरवाज़ा खुला है। सब अदब रखते हैं। मेरे आका तेरा गौसे आज़म का दर्जा क्या है? फरमाते कदमी हादी अला कुल्ली रक़बतिल्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। जिस तरह हम एक एप्लीकेशन थाने में लेके जाते, स्टैंप लगती है, गौसे पाक जब कोई बंदा विलायत के दर्जे पर फाइज होता है, उसकी फाइल गौसे पाक के दरबार में जाती है। गौसे पाक अपने कदम की मोहर उसकी गर्दन पर लगाते। कदम गर्दन पे लगा, चाहे उसमें ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे उसमें दाता अली हिजवेरी हो, चाहे उसमें बाबा फरीद हो, कोई भी बुजुर्ग है, जब तक गौसे पाक के कदम का निशान गर्दन पर नहीं लगता, उस वक्त तक वो वली नहीं बनता। तो इतनी बड़ी शान गौसे पाक को अल्लाह ने अता की है। बात कर कर इख्तिताम उरूज की तरफ बढ़ते हैं। अब वो बहस कर रहे हैं, आ जाए। सही है ना शाह साहब? दिमाग हाजिर है ना मेरा? फिर मैं अपनी लाइन पर आ गया। अब एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। मोहसिन साहब कह रहे वो तो आज उजरे से बाहर ही नहीं गए, तुम सब गलत बोल रहे हो, मैं सच्चा हूं। गौसे पाक आ गए, नमाज का टाइम है, याद है ना? 70 लोगों की दावत कबूल कर ली। अब गौसे पाक आए, एक मुरीद उधर से पकड़ ला, हजरत इनको बता दें आज मेरे आए थे ना। दूसरा कहते नहीं हजरत इसको बता दें ये झूठ कह रहे हैं। गौसे पाक ने कहा बहस मत करो। मस्जिद के करीब एक दरख्त था, आपने फरमाया बहस ना करो, तुम सब सच्चे हो, दरख्त की तरफ देखो। जब दरख्त की तरफ देखा तो गौसे पाक ने ये करामत दिखाई कि हर पत्ते पे गौसे पाक की छवि नजर आ रही है। कि अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, 70 तो क्या एक वक्त में पूरी दुनिया में जा सकता। तो अल मदद या गौसे आज़म हम कहते ना, तो ये शिर्क नहीं है। क़ाल हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये कुरान की आयत याद रखिएगा। गौसे पाक खुद नहीं कुछ कर सकते, खुद ताकत नहीं। हम भी कहते हैं खुद कुछ भी नहीं, कोई इख्तियार खुद नहीं। बाइख्तियार उस वक़्त है जब अल्लाह ने इख्तियार अता किया। अल्लाह की अता से करते हैं, और अल्लाह की अता से करते हैं तो शिर्क खत्म हो गया। शिर्क रहा ही नहीं। शिर्क उस वक़्त होगा कि कोई सुन्नी कहे, इक्यासी मनाने वाला कहे कि जैसे अल्लाह की ताकत वैसे साथी गौसे पाक की ताकत, तो ये शिर्क हो गया। ये हम भी कह रहे हैं, वो बंदा काफिर हो गया, चाहे वो भले कितनी इक्यासी मना ले, कोई फायदा नहीं। लेकिन ऐसा कोई कहता ही नहीं है। अल-मदद या गौस, भाई क्यों कहा? भाई इस वजह से कहा कि अल्लाह की अता से वो मदद करते हैं। क़ाल हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी, और एक तवज्जो तलब सबक देकर मनक़बत एक अशआर और 2 अशआर सलाम पर फिर इंशाअल्लाह ये महफिल अपने उरूज पर जाएगी। आपकी तवज्जो को सलाम है। सबकी माशाअल्लाह बड़ी प्यारी तवज्जो है। कितने लोग कोशिश कर रहे हैं
غوث پاک کی 11ویں ختم کر دیں. اپنے ایمان سے بتائیے گا 11ویں شریف پڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ایمان سے بتائیے, مجھے دیکھ کے نہیں. اگر کسی کو شک ہے کم ہو رہی ہے, وہ اس اجتماع میں کھڑا ہو جائے, بولے امام صاحب میں آپ کی بات پہ اتفاق نہیں کرتا, 11ویں پڑھ نہیں رہی, اتنی ہی ہے یا اس سے بھی کم ہو گئی. آپ یقین کریں گے ہمارے بابا کا عرس تھا, خطبہ عالم شاہ بابا کا, کل جمعے کا بیان کرنے کی ہمت نہیں تھی. اللہ کی فضل سے آج طاقت مل گئی. بڑی مشکل سے جمعے کا بیان کر کے قاری صاحب سے جمعے کی نماز پڑھوائی, کیونکہ ماشاءاللہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا ایم اے چنار روڈ پہ عرس پاک ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس مرتبہ لاکھوں لاکھ لوگوں نے, ہزار نہیں, اندر جانے والوں کو باہر کی جگہ نہیں مل رہی تھی, باہر والوں کو اندر آنے کی نہیں مل رہی تھی. مائک پہ ہم چلا رہے تھے کہ بھائی صرف 1 منٹ رکو اور چپلے پہن کے باہر آ جاؤ, لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی. ڈیکوریشن جس سے ہم لیتے ہیں نا, شاہ صاحب ڈیکوریشن والے کو بولا اتنے ٹیبل اتنے تخت بھجوا دینا, ساؤنڈ والے نے مانگے, کہنے لگا کچھ سامان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہ اس مرتبہ 11ویں کی محفلیں اتنی ہو رہی ہیں, میرا سارا سامان بلکہ میں دوسروں سے لے کر آیا, دوسروں کے پاس بھی نہیں, سارا 11ویں شریف میں بکنگ ہوا ہے. یہ ڈیکوریشن والا بھائی ایک جگہ کا بتا رہا ہے. بتانا یہ ہے کہ لوگ اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ 11ویں رک جائے, نہیں رک رہی. پچھلا مہینہ, پچھلے سے پچھلا, کیونکہ اب تو جماعت الاول لگ گیا, پچھلے سے پچھلا مہینہ میلاد کا تھا. کتنا کوشش کرتے ہیں میلاد رک جائے. اپنے ایمان سے بتائیں میلاد کم ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے نا, سب کو یقین ہے, سب بولتے نا میلاد بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے؟ 11ویں بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ نہ میلاد میں بڑھا رہا ہوں نہ آپ بڑھا رہے ہیں, یہ بھی سن لیں. نہ 11ویں میں بڑھا رہا ہوں نہ آپ بڑھا رہے ہیں, تو پھر بڑھا کون رہا ہے؟ میلاد جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے وہ اللہ کی ذات بڑھا رہی ہے. قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی, کیونکہ ہم آپ کا ذکر پڑھا رہے ہیں. ہم خود اللہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذہن نشین کر لیں, نہ میلاد آپ پڑھا رہے ہیں, نہ میں پڑھا رہا ہوں, نہ کوئی مفتی پڑھا رہا ہے, نہ کوئی عالم پڑھا رہا ہے, نہ کوئی نعت خواں پڑھا رہا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں میلاد منانے والوں میں شامل کر لیا ہے. اپنے ایمان سے ایک اور بات بتائیں, جس کا ذکر رب کی ذات بڑھا ہے. یہ تو کچھ لوگ ہیں تبلیغ کرنے والے, تبلیغ کی بات کر کر میلاد کو روکنے والے. یہ کیا, ان جیسے لاکھوں کروڑوں کیا پوری دنیا بھی مل کر نبی پاک کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کریں. مٹانا تو دور, کم نہیں کر سکتے, کیونکہ اس ذکر کو آپ اور ہم نہیں رب کی ذات بلند کر رہی ہے. ابھی 11ویں شریف کیوں اتنی ہو رہی ہے, ہر سال کیوں بڑھ رہی ہے؟ غوث پاک سے پوچھتے ہیں. قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي, جتنے ولی ہیں نا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي, یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو غوث پاک آپ کی گردن پر کس کا قدم ہے؟ فرماتے عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ, میری گردن پر مدینے والے آقا کا
गर्दन पर अला कदम नबी बदरिल कमाली, मुस्तफ़ा करीम का जिक्र रब की ज़ात पढ़ा रही है और गौसे पाक का जिक्र 11वीं ये मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पढ़ा रही है। ना कोई माई का लाल मीलाद को रोक सकेगा, ना किसी की माँ ने दूध पिलाया कि कोई 11वीं को रोक सकेगा। अब ये अपना अपना नसीब है कि जो इन अच्छे कामों में शामिल होकर इन बुजुर्गों से फयूज़ व बरकत हासिल करने वाला बन जाए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मुंतज़िमीन महफिल, हाज़रीन और सामईन सब पर खुसूसी फजल और करम फरमाए। एक सबक ले ले, ये मीलाद की महफिलें ये तो क़यामत तक होती रहेंगी, 11वीं भी होती रहेगी, लेकिन हमें इन बुजुर्गों की जिंदगी से कुछ सबक भी लेना है। अब जिनके अभी 11वीं मना रहे हैं वो 40 साल ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। ईशा का जो वुज़ू किया था ना उससे फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। 15 साल कंटिन्यू हर रात में, हम तो रमज़ान में मस्जिद में एक सिफारत सुनने नहीं जाते, 2-4 दिन के बाद खाली हो जाती मस्जिदें, शुरू का शौक होता है। गौसे पाक जिनके हम 11वीं मना रहे हैं, 15 साल हर रोज रात में अल्लाह अकबर, अलिफ लाम मीम, तहज्जुद के टाइम वन्नास 30 पारे हर रोज रात, बीच में गैप नहीं है। 15 साल तक मुकम्मल कुरान पढ़ते रहे, हर रात 1000 नफिल पढ़ते थे, हर रात हजारों की तादाद में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते थे। अब वो 11वीं मनाने वाला क्या था जो नमाज ना पढ़े? भाई इतनी इबादत हम तो नहीं कर सकते, लेकिन 5 वक्त की नमाज तो पढ़ सकते हैं ना। हम रोज 30 पारे नहीं पढ़ सकते, रोज एक रुकू तो पढ़ सकते हैं ना। नियत करें नमाज की पाबंदी इख्तियार करें, नियत करें कम अज कम रोज एक कुरान पाक का रुकू तिलावत करेंगे। और शुरू में मैंने बात की थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, इनके वालिद से भी फरमाया, इल्म ले लो या फिर दुनिया ले लो, दौलत ले लो। आपने इल्म लिया, दौलत खुद ब खुद मिल गई। आए जामा मस्जिद रहमानिया, माशाल्लाह 7 करोड़ रुपए लगे और किसी सेठ के नहीं लगे, आप लोगों के लगे, इस इलाके वालों के पैसे लगे, कुर्बानी की खालें लगी हैं। 7 करोड़ रुपए, एक रुपया 100 50 रुपया जमा करके 7 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार है, जामिया मौजूद है, स्कूल मौजूद है, फुल डे हिफ्ज़ नाज़रा की क्लास मौजूद है, बच्चियों का मदरसा। और इसमें मजे की बात तो ये उम्र की कैद नहीं है। अगर आप में से किसी ने कुरान नहीं पढ़ा, ईशा की नमाज हमारे साथ पढ़े, 12,000 दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप कहेंगे इमाम साहब 12,000 पढ़ने में तो पता नहीं कितने मिनट लगते होंगे। नहीं, 2, 2.5, 3 मिनट में 12,000 दुरूद शरीफ पढ़ लेते। सबको 12,000 दुरूद शरीफ का अल्लाह की रहमत से सवाब मिलेगा, सवाब अल्लाह की रहमत से सवाब मिलेगा। और फिर जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, आए बालिगान का मदरसा लगता है, 5 मिनट दें, कुरान सीखें। कुरान नूर है, कुरान जिस्म के अंदर के अंधेरे को खत्म करता है। मजे की बात, औरतों के लिए भी उम्र की कैद नहीं, और खवातीन को पढ़ाने वाली भी खवातीन है। तकरीबन अभी 25 के करीब मुअल्लिमात मदरसे में पढ़ा रही हैं। रहमानिया मस्जिद में 900 के करीब इलाके की बच्चियां कुरान पढ़ रही हैं। 1 लाख रुपए सिर्फ इनका हमारा बजट है बच्चियों के मदरसे का।
جو ہم سیلری دیتے ہیں. اس کے علاوہ تعمیرات بھی جاری ہے, اسکول بھی ہے, بچوں کا جامعہ ہے. بڑی عمر کے لوگ ہیں, علم دین سیکھنا چاہتے ہیں, رات کو 2 گھنٹے کی کلاس فیضان رضا اکیڈمی 2 گھنٹے 9 تا 11. اس علاقے کے آئیں تو آپ ہمارے پاس آئیں. پریکٹیکل جو لڑکے کل تک گلیوں میں بیٹھتے تھے, آج وہ پڑھنے کے بعد مسجد میں لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے. اسی علاقے کے بچے پورے پاکستان میں قطب عالم شاہ بادشاہ کے قدموں کے صدقے, پاکستان نہیں پوری دنیا میں سلام دعا ہے میری, عالم شاہ بابا کے صدقے پوری دنیا میں, کیونکہ بابا کے چاہنے والے ہم بھی لے آتے, بچے لا کے بھر دیتے باہر سے. ہم نے نہیں بچے بھرے, ہم نے علاقے پہ کام کیا, کر رہے علاقے پہ, کیونکہ پہلے اپنے گھر کو سنوارنا ہوتا ہے, ورنہ ہم ملا کر 100 200 500 لڑکا بھر دیتے. ہم نے شروع میں یہ کام نہیں کیا, وقت آنے پہ یہ بھی کریں گے, لیکن ابھی ہمارا پہلا جو فوکس ہے علاقے میں کام کرنا ہے. آئیں قرآن سیکھیں, حدیث سیکھیں, جامع مسجد سے جڑ جائیں. آپ جہاں بھی ہیں ایک وقت کی نماز ہمیں دے, دیکھیں برکات ثمرات. رات کو 2 گھنٹے کی کلاس, یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے نائب امام بھی ہیں ماشاءاللہ, فل ڈے حفظ کی کلاس پڑھاتے. اپنے بچوں کو حافظ بنائیں, قرآن پڑھائیں, دین دنیا دونوں علوم سکھائیں. اللہ پاک سے دعا ہم سب کو غوث پاک کے صدقے نمازوں کی, قرآن کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرا ولیوں کے ایمان دے دو بند تن کے نام, ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام, شفع بز میں الفاتحہ اول و آخر درود فاتحہ 3 سورہ اخلاص پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علیہ وسلم. محفل کے متعلق اعلان سماعت کریں. 28 دسمبر بدھ کے دن عشاء کے بعد اعظم ٹاؤن نالے والا مین روڈ نزد فاروقیہ مسجد کے پاس محفل 11ویں شریف کا پروگرام، جس میں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب آئیں گے. شرکت کی دعوت رحمانیہ مسجد میں بڑی 11ویں شریف کا پروگرام، کیونکہ بابا کا عرس تھا، اس مرتبہ ہم نے عرس کے بعد رکھنا تھا. تاریخ نوٹ کر لیں. آنے والا جمعہ 2 دسمبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء، اور کوئی لمبا پروگرام نہیں ہوتا.
عشاء کے بعد قاری صاحب ایک دو نعت پڑھیں گے، مقرر پونا 1 گھنٹے کا پروگرام بیان ہوگا، صلاۃ و سلام، اور انشاءاللہ گائے آئے گی، گائے کی قربانی ہوگی، اور انشاءاللہ پورے علاقے کو لنگر کی دعوت ہے۔ 2 دسمبر رحمانیہ مسجد، پھر 10 دسمبر پھر رحمانیہ مسجد۔ فیضان عطار میلاد کمیٹی ہے، انہوں نے حضرت علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو بلایا، تو وہ پروگرام بھی رحمانیہ مسجد میں کر رہے ہیں۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں روڈ پہ کریں، وہ کہتے ہیں روڈ کی حالت ٹھیک نہیں، اللہ کر کے ٹھیک ہو جائے تو روڈ پہ ہو، بہتر یہی ہے، ورنہ 2 اور 10 دسمبر رحمانیہ مسجد میں میلاد اور 11ویں شہر کے پروگرام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب حمد و نعت، درس و بیان، فاتحہ، درود و سلام و نیاز، سب عمل اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مصطفیٰ کریم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہمارے پیر، پیران پیر، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، میر میرا، پیر پیرا، الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، غوث اعظم کی بارگاہ میں تمام اولیاء، ہمارے بابا صاحب عرف حضرت سید قطب عالم شاہ بخاری، تینوں بزرگ، ہم سب کے مرحومین، ماں باپ، منتظمین کے جو عزیز اقارب، والد والدہ جو انتقال کر گئے، سب کو تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا کریم۔ اس محفل کو عروج عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما، مالک نعمتوں کی حفاظت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، غوث پاک کا صدقہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، مالک